ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہماری صلاح فلاح کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سکھایا گیا، اور اسی وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت کو تعلیم دی۔ کیا وہ عظیم شان دور تھا جب لوگ چشمہ نبوت سے سیراب ہوتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوتے تھے، صحابہ سنتے، عملی نمونہ بن جاتے، عملی تعبیر پیش کرتے۔ اللہ کا دین نازل ہوتا، صحابہ اس کے راوی بنتے اور کما حقہ دین پر عمل کرتے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، ائمہ اہل سنہ اسی خیر پہ رہے۔ علم نبوت ان کی میراث، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین تھے، وہ اللہ کے خاص بندے تھے جنہیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چن لیا تھا۔ وہ اتنے عظیم تھے، اتنے عظیم تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی سیرت کا ایک ایک گوشہ محفوظ کر دیا ہے۔ صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئیں، ائمہ اہل سنہ، محدثین عظام کا علم اور عمل اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ جس طرح سورج طلوع ہو، دن کے طلوع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس طرح روشن زندگی کے پہلو ہمارے سامنے ہیں۔
بہت بڑی بات کہ علم نبوت سے فیض یافتہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے، جن کی ذمہ دین کی حفاظت تھی، اسلامی عقائد و اعمال کو امت کے سامنے پیش کیا۔ صحیح علم نبوت ان کے پاس تھا، صحیح علم نبوت جو انسانوں کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے وہ ان کے پاس تھا۔ کیا ہوا؟ ایک گروہ اٹھا، ایک اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، جس کو جند اللہ، حزب اللہ، طائفہ منصورہ کہتے ہیں، جس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کھڑا کیا گیا۔ اس دن امت کا شرازہ بکھر گیا تھا، اس دن امت کا زوال شروع ہوا تھا، جب لوگوں نے چشمہ صافی سے پینے سے انکار کر دیا تھا، اور محدثین اعظام کو، ائمہ دین کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا، ان کی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے گروہ کو چھوڑ کر ایک انسان کے پیچھے لگ گئے، اور تھوڑے ہی وقت میں ایک علم وضع کیا جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ علم کیوں وضع کیا؟ علم نبوت کو رد کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو پامال کرنے کے لیے علم کلام وضع کیا گیا۔ امت کے اندر روح کو ختم کر دیا گیا، روح نکال دی گئی۔ اب کیسے اسلامی عقائد پر یہ لوگ کاربند رہیں گے؟ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں کو یہ لوگ لیں گے؟ ایک دیوار حائل کر دی گئی، ادھر محدثین اعظام ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں، ائمہ اسلام ہیں، ائمہ ہدا ہیں، اور دوسری طرف علم کلام والے لوگ ہیں۔ محدثین نصوص کا ایک معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں، وہ ان کے الٹ چلتے ہیں۔ وہ کوئی سنت پیش کرتے ہیں، وہ سنت کے برخلاف بات کرتے ہیں۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ آج دیکھیں امت کا کیا حال ہو گیا ہے، امت کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں مذہبی سکالر ہوں، میرے پاس علم ہے، اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ادھر ادھر کی مارتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا نکتہ دان ہے، بڑی پیاری بات کرتا ہے، اسی پر خوش ہیں۔ امت کا شرازہ یوں بکھرا کہ محدثین کو چھوڑ کر جب علم کلام دنیا میں لایا گیا، پھر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ آئے۔ ہر ایک قرآن و حدیث کی، دین کی، شریعت کی من چاہی تفسیر کرتا ہے، اور اس کو اپنی مرضی کا معنی پہناتا ہے، اور اپنا مطلب مرضی کا بیان کرتا ہے۔ اسلام میں نقصان کی بات تھی نا، جنہوں نے شریعت کو سمجھنا تھا، جن کی ذمہ داری تھی، ان سے منہ موڑ لیا۔ جن کا کام تھا، ان کے کام کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور خود سیانے بن گئے۔ نہیں، جو انہوں نے عقائد و اعمال امت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح عقائد و اعمال وہ ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے۔ تقلید دنیا میں آئی کیوں ہے؟ اس لیے دین کو مٹایا جائے، یہ تقلید کا مقصد تھا، تقلید کا یہ مقصد تھا کہ خیر کو ختم کر دیں، علم نبوت سے لوگوں کو بیگانہ کر دیں۔ وہ خوش ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جو دین کا علم یہ انسانوں کی ضرورت تھی، اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا، اس سے یکسر آنکھیں بند کر لی۔
یہ علم ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو محدثین مشکل باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہماری سمجھ سے بالا ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے اس کو اگر عوام کی سہولت کی غرض سے یوں بیان کر دیا جائے تو کیا ہی خوب۔ تقلید جو ہے یہ ایک گندی مؤنث ہے جو ہر وقت برائی کو جنم دیتی ہے۔ جب سے وحی ہے تب سے تقلید ہے۔ پیغمبر کہتے تھے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تو یہ ہے، پیغمبر کے مقابلے میں، اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور دین کو پیش کرتے تھے۔ یہاں تک نوبت آئی کہ نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ ہم آپ کو نہیں مانتے، آباء و اجداد کے مذہب کو مانتے، آپ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ نبیوں سے لوگوں نے منہ موڑا، منحرف ہو گئے، ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ کہتے رہ گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ وہ تقلید ہی تو تھی اور کیا تھا، تقلید ہی تو تھی اور کیا تھا وہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ توحید میں اتنا بگاڑ لایا، اتنا بگاڑ لایا، اسلامی عقائد کو مسخ کر دیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا قبروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا صرف یہی توحید ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، تینوں توحید کی قسموں میں خلل ڈالا گیا۔ جب آپ کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے تو آپ کے عمل کی کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں، اور عمل وہ خلاف شرع۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ قرآن سے، حدیث سے پھر لوگوں کو تقلید کے حوالے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ محدثین کی طرف دیکھیں بھی نہ، ائمہ دین کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کی طرف نظر التفات بھی نہ کریں، جو ہم کہیں گے وہی مانیں گے۔ کہنے لگے یہ دین بڑا مشکل ہے، ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں، ہم ہر چیز تو سمجھ نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تم کتنے بدقسمت ہو۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اسلام اپنے دامن میں علم کی کتنی وسعتیں رکھتا ہے۔ اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ کو راہبر و رہنما بنایا، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک علمی نقطہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ نے ائمہ محدثین جیسے امانت دار ائمہ جو دین کے امین تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پاسبان تھے، ان کا علم دیکھیں، پھیلا ہوا علم ہے، پھیلا ہوا علم ہے، تحت نگاہ تک ایک امام کا علم اتنا گہرا، سمندر سے بھی گہرا ہے۔ ایک امام نہیں، ہزاروں ائمہ اہل سنت مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ نے ان کی اداؤں کو محفوظ رکھا۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اسماء و رجال کا علم اتنا وسیع علم، اتنا وسیع علم، اتنا وسیع علم ہے، یہ اسلام کے دامن میں ہے۔ سند کا علم اسلام کے دامن میں ہے۔ تفقہ فی الدین کا معاملہ اسلام کے پاس ہے۔ اتنی خوبیاں تھی، اتنی خوبیاں تھی، حتیٰ کہ محدثین عظام کی جو کتابیں ہیں ائمہ دین کی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اور ان کو مبارک بنا دیا، محدثین کو اللہ نے مبارک بنا دیا۔ بخاری مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری صبح و شام پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اداؤں کے شائدہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بخاری محفوظ، مسلم محفوظ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ذخیرہ حدیث، ہزاروں کتابیں حدیث کی محفوظ ہے ہمارے پاس۔ اس کے باوجود ہم تنگ دست،
ہم غریب اور فقیر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم بیچارے ہیں، ہم بیچارے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں، ہم شریعت نہیں سمجھ سکتے. لہذا ہمیں یہ بتائیں کہ دین کیا ہے. جو محدثین کے دشمن، محدثین کے مقابلے میں دڑے بنانے والے، وہ آپ کو دین بتائیں گے. کہتے ہیں محدثین کو تو ہم بھی مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں تو محدثین جیسا ایک عقیدہ بتا دو. محدثین کا عمل آپ کا وہ عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی رافضی کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں اہل بیت کو؟ اور روافض اہل بیت کو مانتے ہیں؟ جو اہل بیت کو مانتے ہیں ان کا یہ کردار ہوتا ہے. اہل بیت کو ماننے والے تو پاکیزہ ہیں اور یہ خبیث ہیں. محدثین کو ماننے والے تو عظیم ہیں اور یہ ذلیل اور رسوا ہیں. کہاں ہے ان کے پاس اللہ کی توحید؟ کہاں ہے ان کے پاس اسلامی عقائد؟ کہاں ہے ان کے پاس علم قرآن اور علم حدیث؟ اور کہاں ہے ان کے پاس قرآن و سنت کے مطابق عمل؟ تباہی لگا دی انہوں نے امت کی اور لوگوں کو مطمئن اور خوش رکھا. ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ تم تقلید کیوں کرتے ہو؟ تقلید کیوں کرتے ہو؟ کہتے تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے. حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے. صحیح اور ضعیف میں، غلط اور صحیح میں ہم فرق نہیں کر سکتے. تب ہم تقلید کرتے ہیں. آپ کے پاس علم نہیں. حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے. آپ کو حق اور باطل کی پہچان نہیں. اس لیے تقلید کرتے. جی اس لیے تقلید کرتے. یہ جو آپ کے امام ہیں، جن کے آپ مقلد ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا یہ حق کا امام ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیں پتا ہے تو پھر آپ تو پہلے دعویٰ کر چکے حق اور باطل میں ہم فرق ہی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں حق کیا اور باطل کیا ہے. امام کی پہچان کیسے کی بتاؤ؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں. اگر کہیں کہ ہمارا امام حق کا امام ہے، ہمیں پتا ہے، پھر تم آپ حق کو سمجھ سکتے ہو، پھر تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ باتیں کرنے لگے. تقلید بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لوگوں، دنیا کی سب سے غلط بات، غلط بیانی آپ اس کو کہہ دیں. تقلید کبھی تو شرک، کبھی کفر، کبھی حرام و ناجائز. وہ کبھی میری اور آپ کی ضرورت نہیں. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی ضرورت ہے، جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ محدثین نے اللہ کی وحی کو سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ اس مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں کیا؟ محدثین کے علم کو اللہ نے محفوظ کر دیا کہ نہیں؟ ان کے عمل کو محفوظ کیا کہ نہیں؟ تو ہماری تقلید کہاں سے ضرورت ہے؟ نہیں جی تقلید بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا ضروری ہوتی ہے. تقلید کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتائیں. تقلید ہوتی ہے جی بغیر دلیل کے امتی کی بات کو لینا. یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کی صحیح تعریف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر کی ہے، ایک لمبی بات کی تقلید کے حوالے سے، اور انہوں نے پہلو اور بعد والوں کا علم اس میں جمع کر دیا. واہ ابن قیم، تو نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ امت کا رشتہ قائم کر دیا، اصحاب محمد کے در پہ لا کھڑا کیا، محدثین کے پاس لے گئے امت کو پکڑ کر. آپ ہیں امت کے خیر خواہ، آپ ہیں امت کی بھلائی چاہنے والے. تقلید ہے کیا؟ تقلید کا معنی الاعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابہ. تقلید ہے قرآن کو، سنتوں کو، حدیثوں کو، اور نبی پاک کے صحابہ کے آثار سے منہ موڑ لو. یہ تقلید ہے. واتخاذ رجل بعینہ معیارا علی ذلک، ایک آدمی لا کھڑا کرو، یہ معیار ہے ہمارے لیے. معیار جو یہ کرے گا وہ ہم کریں گے. ایک آدمی کو وَتَرْكِ النُّصُوصِ لِقَوْلِهِ، وہ بات کرے نصوص کو، قرآن کو، حدیث کو، اس کے قول کی بنیاد پہ چھوڑ دو.
وَعَرْضِهَا عَلَيْهِ، قرآن و حدیث کو اس پر پیش کرو آپ کیا کہتے ہیں، جو محدثین کہتے ہیں وہ تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے. وَقَبُولِ كُلِّ مَا أَفْتَ بِهِ، اپنے امام کے فتووں کو لے لو. وَرَدِّ كُلِّ مَا خَالَفَهُ، جس بات کی وہ مخالفت کرے اس کو آپ رد کر دیں. یہ تقلید ہے. محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی نے اس لمبی تعریف کا مختصر تعریف پیش کی، اس کا خلاصہ اس عبارت کا پیش کیا ہے. قبول قول ینافی الکتاب و سنہ، لکھ دیں اس دیوار پر، قبول قول ینافی الکتاب و سنہ. ہے امتی، اللہ کی بات رسول کی بات کے مقابلے میں اس کی بات جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس کی بات کو دین بنا لو، یہ تقلید ہوتی ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اتنے یتیم، اتنے بے بس، اتنے لاچار کہ محمد الرسول اللہ، صحاب محمد، تابعین، تبع تابعین، مدین کی محنتیں، کچھ ان کا علم اللہ نے محفوظ رکھا، اور تمہاری حالت کیا ہے کہ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ قرآن و سنت کے برخلاف امت کی بات، قرآن و سنت کے برخلاف امتی کی بات کو دین بنا لے. اللہ کیا فرماتے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اسے علیحدگی مت اختیار کرو. تقلید نے امت میں علیحدگی لائی، تقلید کی وجہ سے امت میں ضلالت اور جہالت اور بدبختی آئی. تقلید نے امت کا شیرازہ بکھیر دیا. تقلید نے وحدت امت کو پارا پارا کر دیا. تقلید نے انسانوں کو ناکارہ بنا دیا. تقلید نے انسانوں کو علم نبوت سے محروم کر دیا. تقلید نے انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اداؤں سے محروم کر دیا. تقلید ایک جرم کا نام ہے جو پہلی امتوں میں تھا، اللہ کا ان پر عذاب آیا تھا. تقلید ایک زیادتی کا نام ہے جو پہلی امتوں میں تھی، اللہ کا ان پر غضب آیا تھا. یہ تقلید کی وجہ سے آیا تھا. اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے. آپ حیران نہیں ہوتے اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کیسے کیسے امت کے اندر افراد پیدا کیے. احمد بن حنبل کا علم نہیں دیکھتے، امام شافعی اور امام مالک کا علم نہیں دیکھتے. تہامہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ، سمندروں سے بھی گہرا علم ان کا، اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا میرے اور آپ کے لیے. ہم تو خوش نصیب ہیں. روزانہ دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنا. صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، منعم علیہم، جن پر تیرا انعام ہو گیا. جن پر تیرا انعام کن پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ائمہ اعظام پر، ائمہ علیہ سنت پر اللہ کا انعام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تقلید ان کا راستہ ہے. تقلید ائمہ علیہ سنت کا راستہ ہے. تقلید صحابہ کا راستہ ہے. کہتے ہیں صحابہ بھی ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے. تم نے صحابہ کو گالیاں دینی تو روافض کی طرح کھلے گالیاں دو، اس طرح ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا فلاں مقلد ہے، یہ گالی ہے اس کے لیے، اس کی رسوائی اور توہین ہے. کیسے کہ اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں امتی کی بات کو دلیل بنا لیتا ہے. یہ معنی ہے نا تقلید کا، تو وہ مقلد ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ مجھے چلا. دعا تو یہی ہے نا. جو انعام یافتہ تھے ان میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ائمہ نے کبھی کہا ہماری تقلید کرو؟ منع کر دیا. امام شافعی، احمد حنبل، امام مالک نے. وقت نہیں ہے. ائمہ نے کہا لوگو ہماری تقلید نہ کرو. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا فرمایا میری تقلید کرو. یہ تو ویسے ہی پیچھے لگ گئے، ویسے ہی پیچھے لگ گئے. اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک دین کھڑا، اللہ کی توحید کا حشر نشر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی. امت پہ ظلم ڈھایا ان لوگوں نے. اہل حدیث ہو، آپ کو مبارک ہو. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے آپ کو کتنے اعزازات سے نوازا ہے، کتنے انعامات ہیں آپ پر. آپ وحی کو ماننے والے ہیں، وحی کو ماننے والے ہیں.
اگر آپ کا ایک عقیدہ، ایک عمل بھی جس پر دلیل نہ ہوتی، آپ اس کو عقیدہ اور عمل بناتے، آپ کا مخالف آپ کو زمین پر ٹکنے نہ دیتا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ ممبروں کے بجائے میناروں پہ چڑھا ہوتا۔ دیکھو اہل حدیث کا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ کسی کے اندر ہمت جرت ہے جو اہل حدیث کے مقابلے میں اور کہے تمہارا یہ عقیدہ؟ یاد رکھو، ہم نے کوئی عقائد و اعمال خود وضع نہیں کیے، ہمارے بزرگوں نے یا بڑوں نے نہیں کیے۔ ہمارے عقائد اہل حدیث کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم نے خود عقیدہ نہیں گڑھا، ہم نے خود عمل، ہم تو کہتے ہیں جاؤ دلیل پوچھنی ہے تو ائمہ محدثین سے پوچھو، اس عقیدے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم نے ان سے لے لیا عقیدہ، اور انہوں نے وحی سے لیا۔ انہوں نے کس سے لیا؟ وحی سے لیا۔ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ چشم فلک اس بات پر گواہ ہے، اس نیلی فام چھت کے نیچے اصحاب محمد اور محدثین سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا مسلک ایک تسلسل کا نام ہے، توجہ دیں، توجہ، تسلسل کا نام ہے۔ صحابہ سے چلا، کس سے چلا؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ہر دور میں حق رہا۔ حق کبھی بھی لمحہ بھر کے لیے اس دنیا سے مفقود۔ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ کبھی ایسا بھی دور ہوا، کوئی ایسی رات آئی، کوئی ایسا دن آیا اس زمین پر کہ حق مفقود ہو گیا ہو؟ انسانوں کی بنیادی ضرورت وہ تو حق ہے، اور وہ دنیا سے مٹ جائے، کیسا نظام ہے؟ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے۔ محدثین کے وارث اہل الحدیث ہیں، ان کے عمل پر، ان کے عقیدے پر، ان کے منہج پر اہل الحدیث ہیں۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، اذیتیں جینے ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، لیکن مسلک محدثین کو آنچ نہیں آنے دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ علامہ رشید رضا نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر لوگ انگشت شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کے اندر انگلی کو حرکت دیتے تھے، سنت کی پاداش میں انگلیاں کاٹ دی گئی، یہ انگلیاں کاٹ دی گئی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے کو کوئی مٹا سکا؟ بولتے نہیں۔ اللہ کا سچا دین چمکتا دمکتا عروج پر ہے۔ دین محمد میں کوئی حرج نہیں لا سکا۔ خوش نصیب ہے اہل حدیث، ہر فرقہ کے اندر ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، کوئی بڑا عالم ادھر سے اٹھا اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کہتے ہیں نا فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، فلاں اپنے فلاں فرقے سے طائب ہو کر فلاں فرقے میں شامل ہو گیا۔ ایسے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ ہر دور میں رہا، ہر دور میں رہا۔ کوئی بڑا معتزلی تھا، بڑا اشعری تھا، بڑا ماتریدی تھا، بڑا مفوضہ اور رافضی تھا، چھپا ہوا تقیہ باز تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ حنفی عالم ہو گیا، واہ ہمیں مبارک، اتنا بڑا عالم حنفی ہو گیا۔ اس نے اپنی گمراہی اور ضلالت ان کے اندر سرایت کی، وہ زہر ان کے اندر سرایت کیا۔ یہ خوش تھے بیچارے کہ یہ حنفی ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ کی توحید کا دشمن ان کا دوست بن گیا۔ لو جی، خوش ہیں اس بات پر، یہ میرے مسلک کی خصوصیت ہے، یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو، اصحاب محمد سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک بڑے لوگ آئیں گے اہل حدیث مسلک میں گھس کر، اہل حدیث مسلک میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش، گمراہی اور ضلالت، گمراہی اور ضلالت۔ اللہ فوراً اہل حق کو ان کی گمراہی پر مطلع کر دیتا ہے، بول اٹھتے ہیں یہ گمراہ اور برا شخص ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 1400 سال ہو گئے، مسلک محدثین کے اندر کوئی بال برابر بھی حرج لا سکا؟ یہ اس مسلک کی خصوصیت ہے، اس پہ توجہ دے۔ دنیا میں کوئی مسلک اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہو۔
لائیں، شان ماریں. میڈیا کا دور ہے، تحقیقات کریں. کوئی فکر ایسی نہیں ہے جس میں گمراہی سرایت نہ کر سکتی ہو سوائے اہل حدیث اور محدثین کی فکر کے. لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ اہل حدیث بیچارہ رفع الجدین کرتے ہیں. اہل حدیث ایک حقیقت کا نام ہے، ایک جوہر کا نام ہے، جوہر کا نام ہے. الحمدللہ اس پر ہم نازاں ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر. ہم سینہ تان کر چلتے ہیں، ہم گردنیں اونچی کر کے چلتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم اصحاب محمد کو ماننے والے ہیں، ہم محدثین کو ماننے والے ہیں، ائمہ اعظام کو ماننے والے ہیں. کیا شان رکھتے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ انظُرُوا، لوگوں نظرو تحقیق کرو. نظرو یہی ہے نا، قُلِ انظُرُوا یہ کیا کہتا ہے؟ تقلید کرو. اللہ کیا کہتا ہے؟ تحقیق کرو. یہ کیا کہتے ہیں؟ تقلید کرو. کیسے ہے جی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں اہل ذکر سے، قرآن و حدیث والوں سے پوچھ لو، علماء حق سے پوچھ لو. علماء جب پوچھیں گے تو تقلید کا بطلان ہو جائے گا، پوچھیں گے تو تقلید کا کلا. سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک ساتھی تھے امین صاحب، تو وہ میرے ساتھ واک پہ نکلتے تھے، تو وہ دوسرے مسلک سے اہل حدیث ہو گئے تھے. مجھے کہتے ہیں میں اللہ کے فضل اہل حدیث ہوں. اچھا. وہ کہتے ہیں ایک فلاں بزرگ عالم ہیں جن کے پاس میں پہلے جن کے مسلک میں تھا، تو میری کوئی مزاج بگڑا، میں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیے. حضرت یہ کیا یہ کیا یہ؟ انہوں نے کہا امین صاحب زیادہ مسئلے نہ پوچھے کرو، مسئلے جاؤ گے. کہتا ہے میں تو مسئلہ گیا ہوں. سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ سوال کرنا ہی تقلید کے لیے زوال، سوال ہے تقلید کے لیے موت. جس نے سوال کیا وہ مقلد نہیں رہ سکتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو دلیل کا طالب بن گیا، جو مسلک محدثین کا متلاشی بن گیا، تقلید کا پٹا گلے سے اتارے گا کہ نہیں؟ آنکھوں سے جہالت و ضلالت کی اینک اتارے گا. اللہ اس کو انشراح صدر دے دیں گے. اللہ اس کو انشراح، یہ دین کی خصوصیت اور برکت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ اصحاب محمد کی برکت ہے، یہ ائمہ دین کی برکت ہے کہ وہ حق کا متلاشی بنے گا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہ ہوتا ہے ذکر سے پوچھو. ایسے تمہارا امام مراد ہے کیا؟ یعنی یہ تقلید کی مذمت میں آیت ہے، تقلید کی ثبوت پر پیش کرتے ہیں. بھلا کفر اسلام بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اور تقلید تو کفر ہے نا، شرک ہے، حرام ہے، ناجائز اور ناحق عمل ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے مٹایا ہو اس کو تم زندہ کرنے کی کوشش میں ہو. نامرادی کیسے بات کرتے ہو؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو اللہ کی طرح انابت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرح انابت کرتے ہیں، آپ ان کے راستے کی پیروی کریں. ان کے راستے کی جس بات پر وہ متفق ہو جائیں آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ یہ حق ہے. یہ کیا ہے؟ حق. یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی. مومنوں کا اتفاق، محدثین کا اتفاق، ائمہ دین کا اتفاق، ائمہ ہدا کا اتفاق، جس پر وہ اتفاق کر لیں وہ حق. آپ اس کی پیروی میں لگ جائیں، آپ اس کی پیروی میں لگ جائیں. اور یہ آیت تقلید کو ذبح کرتی ہے. تقلید کو کیا کرتی ہے؟ کیسے ذبح کرتی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اور پہلا کام ابن عبد البر سے لے کر آج تک ہر دور کے علماء نے، ہر دور کے اہل علم نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے ایک بات کہی ہے، التقلید. آپ میرے ساتھ ساتھ بولیے، التقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم. تمام علم والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تقلید علم نہیں ہے. تقلید علم نہیں ہے. جس کو علم والے کہیں یہ علم نہیں، اس کو یہ علم کہتے ہیں. انسانوں کی ضرورت علم ہے، یہ جہالت ہے. تو علم والے تو کہتے ہیں تقلید جہالت ہوتی ہے، علم نہیں.
بات نہیں سمجھائی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ. انابت اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ انابت اللہ والے یہ کہتے ہیں التقلید لیس بعلم، التقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم. تقلید علم ہی نہیں. ضلالت کو امت میں عام کرو، جہالت کو کرو، شرک پھیلے گا نا، اس سے بدعت آئے گی نا، بدعملی آئے گی کہ نہیں آئے گی، بد عقیدگی آئے گی کہ نہیں آئے گی، امت میں افتراق آئے گا کہ نہیں آئے گا، مسلمان دستوں گربیاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لڑیں گے کہ نہیں، مار کاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اندھے ہیں نا، اندھے متعصب ہیں، متشدد ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تو دلیل کی بات کرتے ہیں، اللہ تو دلیل کی بات. یہ کیا کہتے ہیں؟ خاموش. آپ نے دلیل نہیں ماننی، آنکھیں بند کر لینی ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے. قرآن آگے، حدیث آگے. ہمارے امام کا مذہب ہے جی. آپ کے امام کا کیا مذہب ہے؟ واضح قرآن کے یا نصوص. محدثین نے ان کی تعبیریں کر رکھی، سمجھایا امت کو، بتایا ان کا یہ معنی نہیں. ہمارے امام کا یہ مذہب ہے، ہمارے امام کو پتہ ہے، انہوں نے اس کو بہتر جانا ہے. یہی بات کرتے ہیں نا. اور پھر امام کے اقوال کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا پتہ ہے آپ کو؟ ان کی کتابوں کے اندر ان کے علماء کے مفتیوں کے اقوال ہیں. امام صاحب کا مذہب ہو جھوٹا مذہب، جھوٹی باتیں بنا بنا کر کتابیں لکھ دی، دفتر. امام صاحب کا مذہب کہاں؟ ان کے امام کی تو کتاب ہی نہیں ہے. لیکن امام کا جو علم ہے کس سے روایت ہوتا ہے؟ کتاب سے آتا ہے نا. امام محدثین کی کتابیں ہیں نا، اہل سنہ کی. ان کے امام کی کوئی ہے کتاب؟ کوئی جھوٹی موٹی ضعیف سندوں والی لوگوں میں عام کر رکھی ہیں، یہ فلاں یہ فلاں فلاں. ان کی حقیقت ہم جانتے ہیں. ان کے امام کی کتاب نہیں ہے. دوسرا ذریعہ ہوتا ہے شاگرد. کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ شاگرد. امام صاحب کی شاگردوں پر ائمہ دین نے بھی جرح کر دی، خود امام صاحب نے بھی جرح کر دی ہے. حالانکہ تو ابو یوسف اور محمد کے لیے امام صاحب کا قول ہے. میرا صبح ایک قول ہوتا ہے، اس کو یہ لے لیتے، شام کو میری رائے بدل جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ ایک تھی امام صاحب کی کتاب دنیا میں جو امام صاحب سے ثابت، اس کا نام کتاب الحیل ہے. ہیلا کی جمع کیا ہے؟ ہیل. کتاب الحیل. ایک کتاب دنیا میں ثابت کتاب، امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک کتاب ثابت ہے، کتاب الحیل. عبداللہ بن مبارک جو امام صاحب کے شاگرد فرمایا کرتے جس نے اللہ کی حلال کو حرام کہنا ہے، اللہ کی حرام کو حلال کہنا ہے، اللہ کی حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا ہے، کتاب الحیل کا مطالعہ کرے. اس کو گر آئیں گے. کیا آئیں گے؟ اور لوگوں جس نے اپنے رب کی معرفت پانی ہے، اپنے رب کی، جس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا والہانہ مظاہرہ کرنا ہے، وہ بخاری کو پڑھے، وہ مسند احمد کو پڑھے، وہ موطا امام مالک کو پڑھے. کیسی بات ہے تمہاری؟ امت کو اتنے بڑے فتنہ میں مبتلا کر دیا، جھوٹ بول بول کر مسجدوں ممبروں محرابوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. او یہودیوں نصرانیوں، تمہارے اندر یہ بد خصلت کہاں سے آ گئی ہے کہ تم جو مذہب کے بڑے بڑے لاٹ مذہب کے مشائخ، رب کے علاوہ ان کو، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا تم نے. اتخذوا، اللہ خبر دے رہی یہودیوں نصرانیوں کے بارے میں. جانتے یہود و نصارہ کو جن پر اللہ کا غضب ہو گیا تھا، جن کو اللہ نے بکر اور خنزیر بنا دیا تھا. اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ کے سوا تم نے رب بنائے. کبھی کسی یہودی نے کہا ہے ہمارا یہ رب ہے؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کہا کبھی کسی نے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو تمہارا رب ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا حلال، یہ کہتا ہے حرام. تم نے مان لیا. اللہ نے کہا حرام، اس نے کہا حلال، تم نے مان لیا، تو یہ رب بن گیا نا تمہارا. یہ تقلید، اندھی تقلید اللہ کے دین اور شریعت کا دشمن بناتی ہے. مسلمانوں، تقلید حق نہیں، گمراہی اور ضلالت کا نام ہے. تقلید گمراہی اور ضلالت کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نَكْرَا ان شرطیہ کے سیاق میں آ گیا، معنی عموم کا پیدا ہو گیا. چھوٹا اختلاف ہو یا بڑا اختلاف ہو، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اس کو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے. یہ اللہ کا حکم ہے نا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کس کی طرف لوٹانا ہے؟ بولے ہیں، سمجھ تو کوئی نہیں آئی. یہ کیا کہتے ہیں کس کی طرف لوٹانا ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ یہ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، یہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے. اختصار سے کام لیتے ہیں. شیخ بیٹھے ہیں، آپ ان کا بیان انشاءاللہ سنیں گے، ایمان افروز بیان ہوگا. اللہ سب کچھ جزائے خیر دے. دین کی ستیہ ناز کر دی انہوں نے. بھئی علم سے جب لوگوں کو دور کر دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ نہ عقیدہ نہ عمل. اور اس دھوکے میں رکھا. یہ تقلید ضروری ہے. اس بن آپ جی نہیں سکتے. اس بن آپ نہیں جی سکتے. کیا بات ہے جی. اللہ اکبر. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اس طرح کی بات وہ لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کی جن کے، اس طرح کی بات ان لوگوں نے کی جن کے پاس علم نہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں. اچھا، رفع الیدین منسوخ ہو گیا. اچھا منسوخ ہو گیا. پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا. کیسی بات ہے؟ رسول اللہ کی حدیثیں کس کی سندوں سے آئی ہیں؟ کن کی کتابوں میں ہیں؟ محدثین کی کتابوں میں. محدثین رسول اللہ کی حدیثوں کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا. ان کا معنی سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ ان کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا. منسوخ تھی تو محدثین کو خبر کیوں نہ ہوئی؟ یہ حق کس کا تھا؟ محدثین کا تھا نا. اس کو منسوخ کہتے. وہ نہیں کہتے، وہ تو کہتے سنت اور دین ہے. یہ کہتے منسوخ ہے. بات کس کی معنی بتائیں؟ انصاف کیا کہتا ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ ایک رفع الیدین کرتے ہیں. ایک ہی کہہ دیں نا. شروع نماز میں کرتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسی مار پڑی وہ بھی خلاف سنت. آپ بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو حذو من کے بے رفع یدے حذو من کے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے کندھوں کے برابر. کس کے برابر؟ انگلیوں کے سرے کندھوں کے. بخاری مسلم. بخاری متفقن علیہ روایات. حذو من کے بے حذو. کہو ان حدیثوں پہ عمل کر دو. ایک حدیث پر رفع الیدین پہلے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو چلے ایسا کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے، حدیث بھی ثابت ہو. کریں گے. مزاج کی بات کروں کہ انسان کا مزاج تقلید سے بگڑتا کیسے ہے، رسول اللہ سے بیگانہ کیسے ہو جاتا ہے. دعویٰ بڑا اس کا ہوتا ہے، صوفی، لیکن دین اور عقل کا دشمن ہوتا ہے. بات کیسی ہے؟ آپ منوا لیں کسی کو. 2 حدیثیں بخاری مسلم، 3 4 5 6 10 حدیثیں دکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے تھے. مر جائیں گے سنت کے مطابق رفع الیدین. آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ صرف رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا نہیں، رفع الیدین کے طریقے کا بھی ہے. رفع الیدین کے طریقے کا بھی ہے. پھر کہتے ہیں جی اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے جی، عجیب بات ہے ان کی. رفع الیدین جی سنت ہے. بھئی سنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نماز میں اختیار کرنا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ہی ہے نا. تو پہلا جس نبی نے کیا ہے رکوع والا بھی اس نے کیا ہے. تو ہمارے نبی کیسے رفع الیدین کرتے تھے؟ وہ حدیثوں میں آگا اس مطابق تو کرتا نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا آپ نے کبھی ایسے؟ اللہ اکبر. یہ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ یہ رفع الیدین ہے. یہ رفع الیدین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے؟ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی ثقہ معتبر امام نے؟ یہ کیسی شریعت ہے؟ ان کے علماء نے لکھا ہے، یہ مسنون نہیں. مسنون یہ انگوٹھا کانوں کے ساتھ ملانا لگانا مسنون. لگتا وقت ختم ہو گیا. مسنون بات سمجھ گئے؟
مسنون نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک سنت کے ساتھ بھی یہ نکاح نہیں کر سکتے، ایک سنت کے ساتھ بھی۔ کبھی کہتے جی پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا منسوخ ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں سنت ہے کر لیں پھر بھی صحیح، نہ کرے پھر بھی صحیح، ہم اس لیے نہیں کرتے ہمارا امام نہیں کرتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جی بغلوں میں بت ہوتے تھے ان کو گرانے کے لیے رفع الیدین کیا، ورنہ یہ سنت اور دین کہاں۔ اور ایک کیا اور وہ بھی یہ کیا ہے اس کو آپ تو دیکھیں نا جی، میڈیا کا دور ہے نا، دنیا بھر کے علماء سے آپ کا رابطہ ممکن ہے، دسترس میں ہے۔ کسی عالم کے ساتھ ہاتھ جوڑیں، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں بتاؤ کوئی ایک روایت، وہ ضعیف نہ ہو، ضعیف وہ جھوٹی وضی من گھڑت بے سند بے سروپا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کرتے تھے تو آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کو ٹچ کرتے تھے، وہ کہاں ہے ہمیں دکھا دو۔ کوئی بھی نہیں دکھا سکے گا، پھر کہہ دو اہل حدیثو آپ کو مبارک ہو۔ بات سمجھاتی ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو رسول اللہ نے پہلے دن سے لے کر آخری تک، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین نماز کیسے شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیں، اللہ اجل کہہ دیں، اللہ اجل اکبر کہہ دیں، اللہ بزرگ تراس کہہ دیں، اللہ وڈا ہے، کوئی بھی اللہ کی تعریفی کلمات کہہ دیں، آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ آپ نے اللہ اکبر کے علاوہ کسی لفظ کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے ہوں۔ یہ کہتے ہیں آپ تشہد میں بیٹھے، صرف بتانا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا حلوہ بگاڑ دیا۔ نماز اللہ کی توحید کا مظہر تھا، اس کی بنیاد حلالیں ان کی کوشش کی گئی، ظلم ہوا، لیکن اہل حدیث یہ ظلم سہتے رہ گئے اور دین محمد کے پرچم کو لہراتے رہ گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک رسول اللہ کی اداؤں کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے۔ پرچم محمدی کو نگو ہونے، یہ بات ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ مرتے دم تک کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، بیچارے ہیں۔ کہتے تشہد میں بیٹھے، تشہد میں ہدایہ میں لکھا ہے آپ جان بوجھ کر سلام کے وقت ہوا خارج کر دیں، نماز صحیح ہے۔ اگر غیر دانستہ طور پر ہوا خارج ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں، غیر دانستہ، پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر نماز ٹوٹ گئی۔ آپ کے مولانا واسطہ ہے آپ کو، آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں، کتنی بڑی آپ نے بات کر دی ہے۔ رسول اللہ کا سنی کیا تھا؟ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر سر، نکلتے کیسے تھے خارج نماز سے؟ السلام علیکم کے علاوہ محمد الرسول اللہ کبھی نماز سے خارج، اور یہ کیسے نکال رہے ہیں نماز سے؟ بولیں ہوا خارج کر کے، اور یہ بھول جائیں نماز کے اندر۔ سجدہ صاحب کا ہے نا ان کے پاس مسئلہ کہ آخری تشہد عبدہ و رسولہ کے بعد کیا کریں گے؟ ہاں جی، سلام پھیریں گے، پھر کیا کریں گے؟ سجدہ، پھر کیا کریں گے؟ تشہد پورا پڑھیں گے۔ واسطہ ہے آپ کو ایک جھوٹی روایت لے ہمیں دکھاؤ، کیا دلیل ہے اس پر آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ عبادت کی ستیہ ناش کر دی، اللہ کے دین کو بگاڑ دیا۔ فاتح خلف الامام، لوگوں کو منع کرتے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ نے فاتح نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی؟ فاتح کیوں نہیں پڑھنی؟ عقل دیکھی ہے آپ نے ان کی؟ یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ کیسی بات ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں فاتح کے بغیر، کوئی نماز، نفل فرض کوئی بھی نماز جس کا نام نماز ہے، کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ نسائی کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے، آپ نے فاتح کی قرات کی، کوئی صحابہ نے پیچھے پڑھا اور قرات فاتح کے علاوہ کرا وہ بھی کی۔ آپ میں کوئی پڑھتا ہے؟ جی پڑھتے ہیں۔ لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ الا بام القرآن،
میں محمد جب مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امامت کرا رہا ہوتا ہوں، فاتحہ کی قرات کروں تو آپ نے پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ آپ تو حکم دے رہے ہیں مقتدی کو، کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر چپ رہنا ہے۔ میں کہ اس میں تو نہ نماز کا ذکر ہے نہ فاتحہ سے مقتدی کو منع کیا گیا ہے۔ یہ آیات تو صحابہ بھی پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس بھی پڑھتے تھے، ابو ہریرہ بھی پڑھتے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی پڑھتے تھے، عمر بھی پڑھتے تھے۔ صحابہ نے یہ آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پھر کیوں کہتے تھے اقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ؟ کیوں فرماتے تھے؟ بات سمجھائی؟ دین صحابہ کے علم اور فہم عمل کے مطابق سمجھنا ہے۔ اس آیت سے فاتحہ سے روکا نہیں گیا۔ کہتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، اگرچہ یہ روایت کلام ہے، ضعیف ہے، منکر روایت ہے، مگر اس کا معنی یہ ہے اگر اس کا معنی لیں تو فاتحہ کے بعد والی قرات نہیں کرنی جب امام فاتحہ کے بعد والی قرات کرتا ہے، یہی ہے نا؟ اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا ہے، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ آئے زور کے وقت دکان چھوڑی، دفتر چھوڑا نماز کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر ایسے کیا، پہلے ہاتھ چھوڑ دی، ہاتھ پھر ناف کے نیچے باندھ لیے، ولا الہ غیرہ، خاموش، ایسے ہے نا؟ امام ہے وہ ہماری نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ زور کی پیشی کی دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ تیسری میں کیا پڑھتے ہیں؟ چوتھی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے ان کی حالت، یہ تو ہے بھائی سمپل سی بات، ورنہ بے شمار دلائل ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جو حقیقت ہے آپ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ سر اتنی سی بات ہے، آپ خوش نصیب ہے، علم نبوت آپ کے پاس ہے، انشراح صدر ہے۔ کہتے ہیں صحابہ تقلید کرتے تھے، استغفر اللہ، آپ کہیں صحابہ ایک دوسرے کی تقلید، صحابہ ایک دوسرے کی تقلید، چلیں وہ تو صحابہ ایک دوسرے کی کرتے تھے نا، کبھی آپ کسی صحابی کی کر لیں، کسی صحابی کی کرتے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا اتباع کرتے تھے، تقلید امتیوں کی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، آپ کی خلافت، مانعین زکوٰۃ، کچھ لوگ تھے بعض دور افتاد علاقوں میں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے تھے۔ صحابہ نہیں، صحابہ، ذرا یہاں رک کر ایک بات کروں اگر جزانی صاحب اجازت دیں تو، شیخ جی جی اچھا جی، میرا ٹائم بھی تو ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، کہتے ہیں اتنے صحابہ، بعض گمراہ پاپی کہتے ہیں نا، علم کی بات آپ کو بتا، کہتے ہیں اتنے صحابہ منافق تھے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے تھے؟ آپ کو لفظ کبھی نہیں سنا؟ سیالکوٹ میں نہیں کہتے ہوں گے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ 12 صحابہ منافق تھے، اتنے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ان کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، سمجھ آتی ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار دیکھا، ایمان پر جس کو موت آئی، وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تعریف صحابی کی سمجھ آ گئی؟ جب تک ایمان پر نہ مرے تو صحابی کیسے بنے گا؟ شرط ہے نا؟ اب بات سمجھے جی، ایمان کی حالت میں موت آ گئی وہ صحابی ہے، جب صحابی ہے تو منافق نہیں ہے، منافق ہے تو صحابی، سمجھ نہیں آئی؟ ان کی عقل اتنی ہے۔ اس وقت کچھ لوگ مرتد ہو گئے، سیدنا ابو بکر نے کہا میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، سیدنا عمر نے ان سے اختلاف کیا، نہیں ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرنا، واللہ ما ہوا الا قد شرح اللہ صدر ابی بکر، میں اختلاف ابو بکر سے رکھتا تھا، اللہ کی قسم مجھے بات سمجھ آ گئی، ابو بکر کا اللہ نے سینہ کھول دیا، فعرفت انہ الحق، مجھے یقین ہو گیا ابو بکر کا فیصلہ صحیح اور حق ہے۔ یہ تقلید ہے جی؟ اختلاف کیوں کیا؟ اگر تقلید میں اختلاف ہوتا ہے جی، یہ اپنے امام سے اختلاف کر کے دیکھے تو صحیح نہ، یہ ہمارا مقلد، اس کہ ہم تقلید کرتے اختلاف نہیں کریں گے،
ابو بکر فیصلہ کرتے ہیں، ایک بات سناتے ہیں، تو سیدنا عمر کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فعرفت انہ الحق، فعرفت انہ الحق. مجھے اللہ نے میرا سینہ کھولا اس حوالے سے کہ ابو بکر کو اللہ نے ذرا زجر عطا کیا، میں بات سمجھ گیا. آخری بات صحیح بخاری میں ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ نے ایک سریہ بھیجا، لوگوں کا ایک لشکر بھیجا، کہا یہ انصاری تمہارا امیر ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی، اس کا حکم ماننا ہے. کوئی بات ہو گئی، انصاری ان پر غصے ہو گئے، میں امیر ہوں لہذا آپ کیا کریں، میری بات نہیں مانی، لکڑیاں جمع کریں. لکڑی جمع ہو گئی، آگ جلائیں. آگ جلائی گئی، اس میں چھلانگ لگا دیں. صحابہ کھڑے، اب کیا کریں جی، چھلانگ لگائیں یا نہ لگائیں؟ بعض تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں لگائیں، ہم تو رسول اللہ پہ ایمان اس لیے لائے کہ آگ سے بچ جائیں، آگ سے جلنا ہے تو ایمان لانے کا کیا فائدہ. آگ بجھ گئی اور انصاری کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کود پڑتے نا آگ میں، پھر قیامت تک آگ میں رہتے. تو ثابت کہ وہ اصحاب محمد اپنے امیر کی تقلید نہیں کرتے تھے. اپنے امیر کی تقلید تو ویسے کیسے تقلید کر سکتے تھے؟ تقلید صحابہ کی شان کے خلاف ہے، ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، ایک جرم ہے جس کا کوئی مومن ارتکاب کر سکتا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.